خدا کے شمسی کے پاک اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خدا ان کا خادم ہونے کے ناطے سے مقامی کلیسیا کی شکر گزاری کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے ایک دفعہ پھر یہاں پہ دعوت دی تاکہ میں اس سال کنونشن کے موقع پر خدا کے کلام کی خدمت کو سر انجام دوں۔ مقامی پاسبان عالی جناب پادری شہباز صاحب کے لیے، سیشن کے لیے اور کنونشن کی ساری انتظامیہ کے لیے جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا تاکہ میں خدا کا خادم ہونے کے ناطے سے یہاں پر آؤں اور خدا کے کلام کی خدمت کو سر انجام دوں۔ سارے ویلکم کے لیے، ان کی ساری محبت کے لیے جس کا اظہار ہمارے ساتھ کیا گیا، ہم اس بات کے لیے کلیسیا کی بے حد شکر گزاری کرتے ہیں اور خدا کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں۔ ابھی ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم اپنی توجہ خدا کے کلام کی طرف لگائیں۔ اس سال کنونشن کا جو مضمون رکھا گیا ہے ہم سب بتا سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ مذہبی ریاکاری، ریلیجس ہپوکریسی۔ یکم ستمبر 2017 بروز جمعہ سینٹ اینتھنی چرچ لاہور میں سابقہ وزیر اعظم نواز شریف کی بیٹی محترمہ مریم نواز کی درخواست پر سینٹ اینتھنی کیتھولک چرچ میں نواز شریف کی اہلیہ کلثوم نواز کی صحت یابی کے لیے ایک دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ وہاں پر ہمارے منسٹرز جو اقلیتی نمائندگی کرتے ہیں، کامران مائیکل وہاں موجود تھے، طاہر خلیل سندھو وہاں پر موجود تھے، آرچ بشپ سیبیسٹین وہاں پر موجود تھے، بشپ آزاد مارشل وہاں پر موجود تھے۔ وہ دعائیہ تقریب کلی طور پر نواز شریف کی اہلیہ کلثوم نواز کی صحت یابی کے لیے تھی، کیونکہ وہ انگلینڈ میں زیر علاج ہے۔ لیکن دعائیہ تقریب کے دوران جب محترمہ مریم نواز صاحبہ کو خیالات کے اظہار کا موقع دیا گیا تو انہوں نے شروع میں چرچ انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا، لوگوں کا شکریہ ادا کیا کہ آپ میری والدہ کے لیے دعا کر رہی ہیں، لیکن اس کے بعد چرچ کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے این اے 120 جہاں پر نواز شریف کی نااہلی کے بعد الیکشن ہو رہا تھا، اپنی والدہ کلثوم نواز کے لیے انہوں نے ووٹ مانگا۔ یہ خبر جب مسیحی حلقوں میں عام ہوئی کہ ایسا ہوا ہے تو کیتھولک چرچ کو شدید تنقید کا سامنا مسیحی حلقوں کی طرف سے کرنا پڑا۔ لیکن کیتھولک چرچ کی خوبصورتی یہ ہے کہ انہوں نے جب مسیحی حلقوں کی طرف سے شدید تنقید کا سامنا ہوا تو انہوں نے باقاعدہ اپنے کیتھولک ٹی وی نیٹ ورک پر آ کر اس بات کی معذرت چاہی کہ ہم نے چرچ کے پلپٹ کو سیاست کے لیے استعمال ہونے دیا، لیکن انہوں نے اس بات کی بھی وضاحت کی کہ چرچ کا جو پلپٹ تھا وہ عبادتی تقریب کے لیے، دعائیہ تقریب کے لیے مانگا گیا تھا کہ کلثوم نواز صاحبہ کے لیے دعا کی جائے، لیکن بعد میں اسے سیاست کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں اپنے حکمرانوں کی ریاکاری کا پہلو نظر آتا ہے۔ دعائیہ تقریب کے نام پر ہمارے منسٹرز نے بھی سینٹ اینتھنی چرچ کے پلپٹ کا استعمال کیا، لیکن در حقیقت در پردہ ان کے جو عزائم تھے وہ یہی تھے تاکہ سینٹ اینتھنی چرچ کے ذریعے سے، چونکہ کیتھولک چرچ ایک مسیحی آبادی کی بڑی نمائندگی کرتا ہے،
NA 120 के लोगों को कायल किया जाए ताकि वो NA 120 की जो आबादी है वो कलसूम नवाज साहिबा को वोट दे। रियाकारी इसमें क्या है? गए दुआया तकरीब के लिए है। दरखास्त मरियम नवाज साहिबा ने अपनी वालदा की सेहत याबी के लिए की है कि वहां पर दुआ की जाए, लेकिन उस चर्च को इस्तेमाल करते हुए सियासत की गई। ये वाक़े के जरिए से हम रियाकारी के एक पहलू को अपने हुक्मरानों की जिंदगी में देखते हैं, और उसका कसूरवार मैं समझता हूं कि हमारे वो मसीही मिनिस्टर्स भी हैं जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया और उसके बाद उसे इस मकसद के लिए इस्तेमाल होने दिया। ये तो कौमी सतह पर, नेशनल लेवल पर होने वाली हिपोक्रेसी है, रियाकारी है, जो हमें अपने अवानों में, हमें अपने बड़े हलकों में नजर आती है। लेकिन जो मजमून कन्वेंशन के मौके पर रखा गया है वो मजहबी रियाकारी है। मेरे अजीजों, ये एक इंतहाई अहम मजमून है। मैं ये समझता हूं कि इस कन्वेंशन के मौके पर जब हम इस मजमून पर गौर करते हैं तो हमें ना सिर्फ अपने मुआशरे में होने वाली रियाकारी पर गौर करना है, ना सिर्फ हमें अपने खानदानों में होने वाली रियाकारी के पहलू पर गौर करना है, बल्कि अपनी कलीसियाओं के अंदर और ख़ास तौर पर जो हमारे अंदर मजहबी नौयत की रियाकारी पाई जाती है उस पर गौर करने की ज़रूरत है। और मैं ये समझता हूँ कि कन्वेंशन इंतज़ामिया ने जब ये मजमून रखा है तो यकीनन हमें इस पर गौर करना है और इसको सीखना है कि मजहबी रियाकारी क्या है। मेरे अजीजों, मजहबी रियाकारी होती क्या है? मेरे अजीजों, रियाकारी से मुराद ऐसा रूप है, ऐसा किरदार है या ऐसा रवैया है जो हकीकत की तर्जुमानी करने की कोशिश करता है लेकिन हकीकत में होता नहीं है। गोया हम आसान लफ्जों में कह सकते हैं कि रियाकारी एक बहरूपियापन है। रियाकार शख्स एक वो शख्स होता है जो बहरूप डालता है, बहरूपिया बनकर, यानी वो होता नहीं है वो शख्स लेकिन वो जाहिर करने की कोशिश करता है। लिहाजा जब हम मजहबी रियाकारी की बात करते हैं तो इससे मुराद ईमानदारों का वो रवैया है जो ज़ाहरी तौर पर तो वो जाहिर करते हैं लेकिन हकीकत में वो होते नहीं हैं। मेरे अजीजों, इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने नए अहदनामे में कहा, ये उम्मत होंठों से तो मेरी तारीफ करती है मगर इनके दिल मुझसे दूर हैं। रियाकारी की बेहतरीन मिसाल खुदा यीशु मसीह ने इस हवाले का इक्तबास करते हुए नए अहदनामे में की। लेकिन याद रखें, इस दुनिया में रहते हुए लोग रियाकारी इसलिए करते हैं क्योंकि वो दूसरों के सामने बड़ा बनना चाहते हैं, दूसरों के सामने अपनी पारसाई को जाहिर करना चाहते हैं, वो दूसरे ईमानदारों से अफजल होने की कोशिश करते हैं ताकि लोग उनको इज्जत की निगाह से, एहतराम की निगाह से देखें। लेकिन याद रखें, सैमुअल की किताब में लिखा है, इंसान ज़ाहिर को देखता है मगर खुदा दिल पर नजर करता है। अगर हम ज़ाहरी तौर पर कितने भी पारसा बनने की कोशिश करें लेकिन अगर हमारा दिल खुदा के साथ वफादार नहीं है, अगर हम दिल के साथ पूरे तौर पर खुदा के साथ वफादार और मुखलस नहीं है तो मेरे अजीजों, ऐसा रवैया रियाकारी का रवैया है। ये रूहानी बहरूपियापन है जो हमारी जिंदगियों का हिस्सा होता है। इसलिए हमें इस रवैये पर गौर करने की ज़रूरत है और यकीनन कन्वेंशन के तमाम अयाम में आपके लिए मौका होगा कि आप इस बात पर गौर करें कि मजहबी रियाकारी क्या है। बातन और ज़ाहिर के तज़ाद का नाम जो है वो रियाकारी है। जब हमारा बातन कुछ और कहता है या हम अपने बातन में कुछ और
کرنا چاہتے ہیں لیکن ظاہر میں کچھ اور بن کر دکھاتے ہیں، یہ ریاکاری ہے۔ قول اور فعل کے تضاد کا نام ریاکاری ہے۔ جب چرچ میں آ کر ہم اونچی آواز سے دعا کرتے یا سر جھکا کر گھٹنوں کے بل ہو کر ہم اپنے آپ کو ظاہر کرتے کہ ہم خدا کے خوف میں جھکے ہوئے ہیں، لیکن چرچ کے باہر جا کر ہم وہ تمام کام کرتے جن کی چرچ کے اندر ممانعت کی جاتی ہے، خدا کے کلام کے اندر ممانعت کی جاتی ہے، اگر وہ ہم باہر جا کر وہ سارے کام کرتے ہیں تو چرچ میں خواہ کتنے بھی روحانی بن جائیں وہ ہماری ریاکاری ہوگی۔ میرے عزیزو، جب ہم ریاکاری کے موضوع پر خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہیں تو پرانے عہد نامے میں بھی ریاکاری کا جو پہلو ہے وہ ایمانداروں کی زندگی میں نظر آتا ہے، اور خاص طور پر اگر ہم یسایہ کی کتاب کو پڑھیں تو خدا یسایہ کی معرفت بنی اسرائیل قوم کو تنبیہ کرتا ہے، ان سے نالا ہوتا ہے کہ مجھے تمہارے مینڈوں کی چربی سے، مجھے تمہاری شوق کی قربانیوں سے، مجھے تمہاری عیدوں سے، مجھے تمہارے نئے چاندوں سے، مجھے تمہارے سبتوں سے کچھ غرض نہیں ہے۔ تم کیوں بار بار میری بارگاہوں کو روندتے ہو؟ کیونکہ وہ ظاہری طور پر تو ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بنی اسرائیل قوم کے خدا کی پوجا کر رہے تھے، لیکن ان کے دل در حقیقت اس سچائی سے جس کا اظہار وہ ظاہری طور پر کر رہے تھے، ان کے باطن اور ان کے فعل کے اندر بہت بڑا تضاد تھا۔ پرانے عہد نامے میں جس طرح میں نے کہا یسایہ نے اس بات کی مذمت کی، ریاکاری کو واضح کیا کہ وہ سارا کچھ کر رہے ہیں لیکن باطن ان کا خدا کے کلام کی تربیت تعلیم کے مطابق نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اس کے ساتھ ساتھ ہم نئے عہد نامے میں خدا یسوع مسیح کو واضح طور پر بار بار ریاکاری کے موضوع کو چھیڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ریاکاری کے گناہ پر خدا یسوع مسیح خصوصی طور پر روشنی ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور خاص طور پر میرے عزیزو جب ہم متی کے انجیلی بیان اس کے 6 باب کو پڑھتے ہیں، وہ خدا یسوع مسیح دعا کی ریاکاری کی بات کرتے ہیں۔ اونچی اونچی دعا کرنا، موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا۔ پھر خدا یسوع مسیح روزے کی بات کرتے ہیں کہ خبردار اپنے راست بازی کے کام دکھاوے کے لیے نہ کرو۔ میرے عزیزو، پھر خرائط کی بات کرتے ہوئے بھی خدا یسوع مسیح در حقیقت ریاکاری ہی کی بات کرنا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے اس وقت کے زمانے کے جو فقی اور فریسی خود کو خدا کے قریب سمجھنے والے در حقیقت وہ ظاہری طور پر تو نظر آتا تھا کہ جیسے وہ بڑے دعا گو ہیں، جیسے وہ بڑے روزے دار ہیں، جیسے وہ بڑی خیرات کرنے والے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ریاکار تھے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح نے خصوصی طور پر میرے عزیزو اگر ہم خدا کے کلام کو پڑھیں تو خدا یسوع مسیح نے متی کے انجیلی بیان کے 23ویں باب میں 14ویں آیت سے لے کر 30ویں آیت تک خاص طور پر فقیوں فریسیوں کی ریاکاری پر ان پر افسوس کیا۔ اے ریاکار فقیوں، اگر آپ نکالیں، وقت نہیں ہے کہ ہم اس حوالے کو سارا پڑھیں، لیکن ضرور متی کا انجیلی بیان اس کا 23واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے لے کر 23ویں آیت تک پڑھیں۔ تقریباً 7 مرتبہ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں اے ریاکار فقیوں تم پر افسوس، اے ریاکار فقیوں تم پر افسوس، تم پودینے اور سونف پر تو دایگی دیتے ہو مگر تم نے شریعت کی زیادہ باری باتوں کو یعنی انصاف اور رحم کو چھوڑ دیا ہے۔ اے ریاکار فقیوں، اندھے رات کھانے والوں، اور تقریباً 7 مرتبہ خدا یسوع مسیح ان کی ریاکاری کو ان پر ظاہر کرتے ہوئے ان پر افسوس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر خدا یسوع مسیح ریاکاری کو مختلف چیزوں سے تشبیہ دیتے ہوئے بھی نئے عہد نامے میں نظر آتے ہیں۔ ریاکاری کو خمیر سے خدا یسوع مسیح نے تشبیہ دی کہ فریسیوں کے خمیر سے تم باخبر رہنا، یعنی ان کی ریاکاری سے۔ خدا یسوع مسیح ریاکاری کو خمیر سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ
खुदा यीशु मसीह रियाकारी को सफेदी फिरी हुई कब्रों से तशबीह देते हैं कि एक ऐसा शख्स जो मजहबी तौर पर रियाकार, उसकी हालत ऐसी है जैसे बाहर से सफेदी फिरी हुई कब्र है जो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अंदर उसके क्या है, बदबू है, ताफुन है। मेरे अजीजों, इसी तरह से खुदा यीशु मसीह ने रियाकारी के पहलू को बयान करते हुए रकाबी का जिक्र किया कि तुम कटोरे और रकाबी को ऊपर से तो साफ करते हो, लेकिन मेरे अजीजों, खमीर की बात हो या सफेदी फिरी हुई कब्र की बात हो, रकाबी की बात हो, अंधे रात खाने वाले, खुदा यीशु मसीह जब उनको कहता है, ये सारी तशबीहात जो इस्तेमाल करता है, वो अस्तारे जो खुदा यीशु मसीह इस्तेमाल करता है, उसका मकसद क्या है दर हकीकत, ताकि वो रियाकारी को, बनी इसराइल कौम की रियाकारी को, उस जमाने के फकी और फरीसियों की रियाकारी को उन पर ज़ाहिर करे। और ना सिर्फ अंजीली बयानात में बल्कि ईमाल की किताब के अंदर भी हमें रियाकारी, इब्तदाई कलीसिया के अंदर भी रियाकारी का पहलू नजर आता है। शमऊन जादूगर ने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया, बपतिस्मा ले लिया। बपतिस्मा लेने के बाद वो जब देखता है कि रसूलों के हाथों से कुदरत के बड़े बड़े काम, अजीब काम रूनुमा होते हैं, तो वो बहुत सारा रुपया पैसा लेकर रसूलों के पास चला जाता है और वो कहता है कि मुझे रूहुल कुद्स दो। दर हकीकत उसका मकसद रूहुल कुद्स का इस्तेमाल करके ये नहीं था कि लोग बरकत पाएं, उसकी अपनी रूहानी जिंदगी में तरक्की आए, बल्कि उसका मकसद क्या था, उसको भी पावर मिल जाए। जिस तरह वो पहले जादूगर बनकर बड़े बड़े अजीब काम करता था, करामात करता था, करिश्मात करता था, वो चाहता था कि रूहुल कुद्स मिलने के बाद भी उसकी शोहरत जो है वो कम ना हो, बल्कि उसकी शोहरत में पहले से ज्यादा इजाफा हो जाए। हम इब्तदाई कलीसिया में शमऊन जादूगर के अंदर रियाकारी के गुनाह को देखते हुए नजर आते हैं। और फिर इसके बाद मेरे अज़ीज़ों, खुदा यीशु मसीह के बाद ईमाल की कलीसिया जब कायम होगी और फिर इसके बाद जब खतूत लिखे गए, खतूत के अंदर भी खास तौर पर एक ऐसा मुकाम है जिसमें पौलुस रसूल एक इंतहाई सीनियर रसूल को उसकी रियाकारी पर और अपने एक उस्ताद जिसका नाम बरनबास था और सीनियर रसूल जो कि 12 शागिर्दों में शामिल था, जिसके एक ही बात से 3000 लोगों ने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया। गलतियों के खत के अंदर मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल उनकी रियाकारी उन पर जाहिर करता है और उनकी रियाकारी के बाद उन पर मलामत करता है, उनको सरजनश करता है। और वो उनकी रियाकारी क्या थी? पहले कैफा और बरनबास गैर कौमों के साथ खाते थे, और जब चंद यहूदी यरूशलेम से आ गए तो उनके सामने, क्योंकि यहूदी गैर कौमों के साथ खाते पीते नहीं थे, क्योंकि यहूदियों के हाँ हराम और हलाल की तमीज थी, लेकिन नए अहदनामे में जब ये चादर के आने के बाद ये सारा सिलसिला खत्म हुआ तो पतरस खाने लगा, क्योंकि उसी पर तो ये चादर जाहिर हुई थी। बरनबास भी खाने लगा, लेकिन जब चंद यहूदी यरूशलेम से आए तो कलाम में लिखा है कि वो रियाकारी में पड़ गया। बातन उसका आज़ाद था कि अब नए अहदनामे में इन पाबंदियों का इतलाक हम पर नहीं होता, लेकिन ज़ाहिर में उन यहूदियों के सामने उसने रियाकारी की, पतरस ने रियाकारी की। बरनबास जो कि पौलुस रसूल को शागिर्दों के सामने, इब्तदाई कलीसिया के सामने लेकर जाने वाला शख्स था, बरनबास ने भी रियाकारी की। मेरे अज़ीज़ों, इन तमाम हवालाजात को देने का मकसद मेरा ये है, रियाकारी का गुनाह एक ऐसा गुनाह है जो ना सिर्फ आम लोगों में, ना सिर्फ दुनियादार लोगों में, ना सिर्फ मेरे अज़ीज़ों आम गैर इक़वाम के अंदर ये गुनाह पाया जाता है, बल्कि मेरा बयान करने का मकसद ये है, इन मिसालों को देने का मकसद ये है कि ये गुनाह ईमानदारों के अंदर भी पाया जाता है।
مذہبی رہنماؤں کے اندر پایا جاتا ہے، کلیسیاؤں کے اندر، پاسٹر صاحبان کے اندر، بشپ صاحبان کے اندر، ایلڈر صاحبان کے اندر، بعض اوقات کوائر کے جو چلانے والے ان کے اندر، کلیسیا کے عام اراکین کے اندر یہ گناہ پایا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ضرور اس گناہ کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اور آج اس کنونشن کے ذریعے سے ہمیں اس گناہ کو ترک کرنے کی ضرورت ہے۔ جو مضمون مجھے دیا گیا ہے آج اس کنونشن کے موقع پر، ویسے تو کنونشن کا جو مضمون ہے وہ ہے مذہبی ریاکاری، لیکن آج کی شام کے لیے جو مضمون پادری صاحب کی طرف سے مجھے دیا گیا وہ یہ ہے کہ مقدس مقامات میں ریاکاری۔ اس کا سادہ سا جو معنی ہم لے سکتے ہیں مقدس مقامات میں ریاکاری، یعنی چرچ کے اندر ریاکاری، ایسی جگہ جو خدا کے نام سے منسوب ہے کہ وہاں پر عبادت کی جائے، خدا کی پرستش جو ہے وہ روح اور سچائی کے ساتھ کی جائے، یعنی اس کی عبادت روح اور سچائی کے ساتھ کی جائے۔ لیکن اگر ہم وہاں بھی آ کر روح اور سچائی کے ساتھ اس کی عبادت نہیں کرتے، اس کی پرستش بھی نہیں کرتے، تو ہم مقدس مقامات میں ریاکاری کرتے ہیں۔ آج تلاوت کردہ حوالے کی روشنی سے ہم ان باتوں کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ جو حوالہ آج آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، خاص طور پر آموز کی کتاب کے 4 باب کی 4 آیت سے اگر ہم دیکھیں تو خداوند کا بندہ آموز جو ہے وہ بنی اسرائیل قوم کی ریاکاری کو ظاہر کرتا ہے، اور ان کو کہتا ہے کہ تم بیتھیل میں آؤ اور گناہ کرو، جلجال میں کثرت سے گناہ کرو، ہر صبح اپنی قربانیاں اور ہر تیسرے روز دائیں کھلاؤ، شکر گزاری کا ہدیہ خمیر کے ساتھ، اور آگ پر گزرانوں اور رضا کی قربانیوں کا اعلان کرو اور اس کو مشہور کرو، کیونکہ اے بنی اسرائیل یہ کام تم کو پسند ہے۔ بنی اسرائیل قوم، اس حوالے کے اندر ہمیں بنی اسرائیل قوم کو خداوند کا بندہ آموز جو ہے وہ مقدس مقامات میں ریاکاری کرنے کی وجہ سے سرزنش کرتا ہوا نظر آتا ہے، ان کو تنبیہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، ان کے خلاف پیغام سناتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ چرچ میں آ کر، وہ خداوند کی بارگاہوں کے اندر آ کر وہ ریاکاری کرتے ہیں۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ وہاں پر آ کر ریاکاری کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ ہدیے دیتے ہیں، دائیں دیتے ہیں، شکر گزاری لاتے ہیں، رضا کی قربانیاں گزرانتے ہیں، اور پھر ان کا اعلان کرتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، در حقیقت خدا کا بندہ آموز جب ان کی اس حالت کو دیکھتا ہے، باوجود کہ وہ سارا کچھ کر رہے ہیں، خدا کا بندہ کہتا ہے کہ تم بیتھیل میں آؤ گناہ کرو، تم جلجال میں آؤ کثرت سے گناہ کرو۔ آئیے تھوڑی دیر کے لیے ہم غور کریں کہ بیتھیل اور جلجال کی بائبل مقدس میں کیا اہمیت ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام کے مطابق بیتھیل کی ایک بڑی تاریخی اہمیت ہے۔ ابراہیم کو جب خدا نے اور سے بلایا اور وہ حیران کی طرف گامزن ہوا، چل پڑا، تو ملک کنعان میں جب وہ داخل ہونے والا ہے تو اس نے اپنی پہلی قربان گاہ بیتیل کے مقام پر بنائی۔ پیدائش کی کتاب 12واں باب 8ویں آیت۔ میرے عزیزو، بیتیل ہی وہ مقام تھا جب یعقوب اپنے بھائی عیسیٰ کو دھوکہ دینے کے بعد، اس کی برکت لینے کے بعد بھاگا، تو راستے میں بیر سبا کے راستے پر وہ ایک جگہ تھک کر لیٹ گیا، اور بیتیل ہی کا وہ مقام تھا جب وہ لیٹا ہوا تھا تو اس نے خواب دیکھا کہ ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے اور فرشتے اس کے اوپر جاتے ہیں، نیچے آتے ہیں، اوپر خداوند کھڑا ہے، اور اسی مقام کا نام اس نے بیتیل رکھا کیونکہ اس وقت تک اس کا نام لوز تھا۔
بیتیل کا مطلب کیا ہے؟ خدا کا گھر، خانہ خدا۔ اسی مقام پر اس نے خداوند سے وعدہ کیا کہ خداوند خدا اگر تو مجھے اپنے باپ کے گھر سلامتی کے ساتھ واپس لے آئے اور جس سفر میں میں جا رہا ہوں اگر تو مجھے زندہ اور سلامت رکھے، خداوند خدا تو جو کچھ مجھے دے گا اس کا 10واں حصہ میں خداوند خدا تجھے ضرور ہی دوں گا۔ بیتیل کے مقام پر ابراہیم نے وہاں پر پہلی قربانگاہ بنائی، یعقوب نے بیتیل کے مقام پر خواب دیکھا، دایکی دینے کا وعدہ کیا خدا کے لیے، اس نے ایک پتھر کھڑا کر کے اس پر تیل ڈالا، مسح کیا اس کو خدا کی جگہ کے طور پر۔ بیتیل ہی وہ جگہ تھی جب بنی حمور کے لوگوں کو یعقوب کے بیٹوں نے ختنے کے بہانے مارا، تو میرے عزیزو وہ خطرے سے جب ڈرتا ہے یعقوب تو خدا اسے کہتا ہے جا بیتیل کے مقام پر چلا جا اور وہاں پر میرے لیے ایک مذبح بنا۔ سو پیدائش کی کتاب کے 35ویں باب کی پہلی آیت سے لے کر 10ویں آیت تک پڑھے تو خداوند یعقوب کو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے جا وہاں چلا جا اور وہاں جا کر میرے لیے مذبح بنا۔ بیتیل سیمول کی خدمت کے اندر بھی ایک مرکزی مقام رکھتا تھا، اور سالانہ سیمول وہاں پر جاتا تھا اور وہاں پر وہ انصاف کیا کرتا تھا۔ بیتیل ہی کے مقام کے قریب علماء کے نزدیک سیمول نے اپنی مشہور مثل کہی، کیا خداوند سو کی قربانیوں سے خوش ہوتا ہے، دیکھ فرما برداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے۔ میرے عزیزو، بیتیل ہی کی راہ پر علیشا کو بچوں نے مذاق کیا اور کہا اے گنجے سر والے، اور بیتیل ہی کے مقام سے 2 رچھیاں نکلی جنہوں نے ان مذاق کرنے والے 42 بچوں کو نگل لیا۔ میرے عزیزو، سو بیتیل کی اس سے قبل کہ اموس کی کتاب میں خداوند کا بندہ اموس اس کا ذکر کرتا کہ بیتیل میں آؤ اور تم گناہ کرو، پرانے عہد نامے میں بیتیل ایک مرکزی مقام کی حیثیت رکھتا تھا، اس لیے انہوں نے اس مقام کو الگ کر رکھا تھا تاکہ وہ اس مقام پر خداوند کی عبادت کریں، کیونکہ خداوند کے لوگ بیتیل کو مقدس مقام سمجھ کر خداوند کی عبادت کرتے رہے، خداوند کی پوجا کرتے رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو جگہ کا ذکر کیا گیا اس حوالے کے اندر وہ ہے جلجال۔ جلجال بھی ایک اہم جگہ ہے بنی اسرائیل قوم کے لیے، ایک مقدس مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ دریائے یردن سے گزرنے کے بعد جو پہلا پڑاؤ بنی اسرائیل قوم نے کیا وہ جلجال کا مقام تھا۔ میرے عزیزو، وہاں پر انہوں نے ڈیرے ڈالے اور جلجال ہی وہ مقام ہے جہاں پر انہوں نے وہ پتھر جو انہوں نے یردن سے 12 پتھر اٹھائے تھے اپنے کندھوں پر رکھے تھے، وہ انہوں نے جلجال کے مقام پر نصب کیے، اس بات کی یادگاری کے لیے کہ یردن کا پانی عہد کے صندوق کے آگے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور وہ یادگاری کے پتھر جلجال میں نصب کیے گئے۔ میرے عزیزو، جلجال ہی کے مقام پر ملک کنعان میں داخل ہونے سے پہلے یشوع نے ان تمام لوگوں کے ختنے کیے جن کے ختنے نہیں کیے گئے تھے۔ جلجال ہی کے مقام پر میرے عزیزو بنی اسرائیل قوم نے ملک مصر سے نکلنے کے بعد عید فصح منائی۔ 5واں باب 10ویں آیت یشوع کی کتاب میں ہے۔ جلجال ہی وہ مقام تھا جہاں سے بنی اسرائیل قوم روزانہ اٹھتے تھے اور وہ یرو کی دیوار کے گرد روزانہ ایک چکر لگا کر آتے تھے اور پھر دوبارہ وہ جلجال میں آ کر اپنے ڈیرے ڈال لیتے تھے۔ سو جلجال بھی بنی اسرائیل قوم کے لیے بیتیل کے مقام کی طرح ایک مرکزی حیثیت رکھتا تھا، وہ ان کے لیے ایک انتہائی متبرک، انتہائی مقدس مقام رکھتا تھا۔ یہ دونوں مقامات، یہ دونوں جگہ جلجال اور بیتیل، یہ دونوں شہر بنی اسرائیل قوم کے لیے مقدس مقامات کی حیثیت رکھتے تھے۔ اس لیے میرے عزیزو، اموس نے یہ بات بنی اسرائیل قوم کو کہی، بیتیل میں آؤ، جلجال میں، بیتیل میں اور گناہ کرو، جلجال میں اور کثرت سے گناہ کرو۔ میرے عزیزو، یہ کیسی حیران کن بات ہے کہ خدا جو پاکیزگی کا خدا ہے،
وہ اپنے نبی کی بدولت یہ الفاظ کیسے کہہ سکتا کہ آؤ تم گناہ کرو؟ خدا جو پاکیزگی کا خدا ہے، وہ جس کی آنکھیں بدی کو دیکھ نہیں سکتی، وہ کیسے اپنے لوگوں کو بدی کرنے کی، گناہ کرنے کی دعوت دے سکتا ہے کہ بیتیل، وہ جو مقدس مقامات کے نام سے بائبل میں جانے جاتے ہیں، جلجال جو بنی اسرائیل قوم کے لیے ایک انتہائی دوسرا مقدس مقام کی حیثیت رکھتا ہے، خدا بنی اسرائیل قوم کو کیسے کہہ سکتا ہے کہ آؤ تم وہاں گناہ کرو؟ دراصل خدا کے خادموں کے نزدیک خدا بنی اسرائیل قوم کو گناہ کرنے کی دعوت نہیں دے رہا، کیونکہ خدا پاکیزگی کا خدا ہے۔ خدا در حقیقت بنی اسرائیل قوم کو ان کے بے شمار گناہوں کے باعث جب ان کو بار بار کلام سنایا گیا، جب ان کے پاس بار بار خدا کے خادم بھیجے گئے اور پھر بھی وہ خدا کے کلام کی طرف راغب نہ ہوئے، لیکن پھر بھی وہ بڑی باقاعدگی کے ساتھ بیتیل میں جاتے ہیں، جلجال میں جاتے ہیں، تاکہ وہ وہاں پر جا کر اپنی عبادت کریں، ہدیے گزرانے، خداوند کی پرستش کریں۔ موسیٰ کہتا ہے جب وہ وہاں پر جاتے ہیں تو در حقیقت وہ گناہ کرتے ہیں۔ بیتیل میں آؤ گناہ کرو، جلجال میں آؤ کثرت سے گناہ کرو۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ جگہیں گناہ کرنے کے لیے میرے عزیزو مشہور ہوئیں؟ دراصل بنی اسرائیل قوم وہاں پر خدا کی عبادت کرنے کے لیے نہیں جاتی۔ بائبل مقدس کے جو سنجیدہ طالب علم ہیں، میں ان کی اطلاع کے لیے، ان کی معلومات میں اضافے کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل قوم کے لیے جو خدا کا مقدس کردہ مقام تھا وہ نہ بیتیل تھا، نہ جلجال تھا، بلکہ یروشلم تھا۔ جب بنی اسرائیل قوم کے 10 قبیلے وہ یہودا اور بنیامین سے الگ ہو گئے تو انہوں نے ہیکل کو چھوڑ دیا، خدا کے مقرر کردہ مقام یروشلم کو چھوڑ دیا، تو انہوں نے اپنی من مرضی کی بیتیل اور جلجال میں مذبح بنا دیے۔ 10 قبیلوں کی لڑائی ہو گئی، وہ الگ ہو گئے۔ 2 قبیلے یہودا اور بنیامین وہ یروشلم میں رہے۔ میرے عزیزو، جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو یہ انتہائی اہم نکتہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور اس کو دیکھیں، آپ خدا کے کلام کو پڑھیں کہ یہ بات کیسے ہوئی۔ تو خاص طور پر میرے ساتھ اگر آپ نکالیں پہلا سلاطین 12واں باب، ایک حوالہ ضرور میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ پہلا سلاطین 12واں باب اس کی 29ویں آیت۔ کیوں عموس کہتا ہے کہ تم بیتیل میں اور گناہ کرو؟ کیوں وہ کہتا ہے کہ جلجال میں آؤ اور گناہ کرو؟ پہلا سلاطین اس کا 12واں باب اور اس کی 29ویں آیت۔ یاد رکھیں، جب بنی اسرائیل قوم کے 2 قبیلے ایک طرف ہو گئے، جو کہ یہودا اور بنیامین کا قبیلہ تھا، ان کی عبادت گاہ تو وہی رہی جو سلیمان نے بنائی ہوئی تھی۔ یہ بعد کا زمانہ ہے، عموس کا زمانہ سلیمان کے بہت بعد ہے۔ وہ ہیکل کا مقام، وہ یروشلم جسے خدا نے، جہاں پر عہد کا صندوق رکھا تھا، جو خدا کی حضوری کا واحد نشان تھا اس زمانے میں۔ میرے عزیزو، جب 10 قبائل آپس میں یربعام بن نبات کی رہنمائی میں، لیڈرشپ میں الگ ہو گئے، تو یربعام نے ایک ترکیب سوچی کہ اگر یہ 10 قبائل کے لوگ یروشلم جایا کریں گے، وہاں پر عبادت کیا کریں گے، کیونکہ خدا کا مقرر کردہ مقام تو یروشلم تھا، تو اس طرح سے 10 قبیلوں کے دل جو ہیں وہ تو رہوبام کی طرف ہو جائیں گے۔ رہوبام سلیمان کا بیٹا تھا، وہ اس کے لیے زیادہ محبت رکھیں گے، ان کے دل یروشلم سے لگ جائیں گے، یروشلم کے بادشاہ کے ساتھ لگ جائیں گے۔ میں کیوں نہ یروشلم کی ہیکل کے بالکل متبادل کوئی
چرچ بنا دوں، ہیکل بنا دوں، تاکہ یروشلیم ان کو جانا نہ پڑے۔ یروشلیم تو خدا کا مقرر کردہ مقام تھا جہاں پر خدا نے ہیکل بنائی تھی، اور خدا نے اپنے نام کو عہد کے صندوق کے وسیلے سے وہاں پر رکھا تھا۔ لیکن میرے عزیزو، بنی اسرائیل قوم کو سچے خدا کی طرف جانے سے روکنے کے لیے یربعام بن نبات نے ایک چال چلی، اور اس کا ذکر پہلا سلاطین اس کا 12واں باب اور اس کی 28ویں آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے، اس لیے اس بادشاہ نے مشورت لے کر سونے کے 2 بچڑے بنائے۔ بیت ایل اب کوئی مقدس مقام نہیں ہے، ماضی میں جو اس کی اہمیت تھی وہ رہی۔ اموس کے زمانے میں یہ نہیں ہے کہ وہ جا رہے ہیں تو ان کی سچی عبادت ہو رہی ہے، وہاں ہے کیا؟ بھید کی بات یہ ہے، اس لیے اس بادشاہ نے مشورت لے کر سونے کے 2 بچڑے بنائے اور لوگوں سے کہا، یروشلیم کو جانا تمہاری طاقت سے باہر ہے۔ اے اسرائیل، اپنے دیوتاؤں کو دیکھ جو تجھے ملک مصر سے نکال لائے۔ اس نے ایک کو بیت ایل میں قائم کیا، دوسرے کو دان میں رکھا، اور یہ گناہ کا باعث ٹھہرا کیونکہ لوگ ایک ہی پرستش کرنے کے لیے دان جانے لگے۔ اور اس نے اونچی جگہوں کے گھر بنائے اور عوام میں سے جو بنی لاوی نہ تھے کاہن بنائے۔ اور میرے عزیزو آگے پڑھے، وہ عیدیں جن کو بنی اسرائیل کو خدا نے منانے کا حکم دیا تھا، اس کے متبادل، نہ صرف متبادل جو کہ حقیقت یا حقیقی خدا کے لیے پرستش کا مقام بیت ایل اور جلجال نہ تھا، بلکہ بتوں کی پرستش کے اڈے بنائے۔ اس نے اسی طرز پر وہ مقدس عیدیں جو خدا نے، یعنی عید فصح، عید خیام، اور اس کے ساتھ ساتھ عید پینتیکوس جسے پرانے عہد نامے میں ہفتوں کی عید کہا گیا ہے، ان عیدوں کو منانے کے متبادل عیدیں مقرر کر۔ کلام میں لکھا، یربعام نے 8ویں مہینے کی 15ویں تاریخ کے لیے اس عید کی طرح جو یہودا میں ہوتی تھی ایک عید ٹھہرائی۔ اس عید کی طرح ایک عید ٹھہرائی، یعنی وہ عید نہیں جو خدا نے مقرر کی تھی، وہ جگہ نہیں اس نے چنی جو خدا نے مقرر کی تھی، یعنی یروشلیم، بلکہ بت پرستی کا ایک اڈا اس نے بیت ایل میں قائم کیا، دان میں قائم کیا، یروشلیم میں قائم کیا۔ بتوں کی پرستش کے لیے عیدیں بنا دی، بتوں کی پرستش کے لیے اڈے قائم کر دیا، اڈے قائم کر دیے۔ اس لیے وہ اب حقیقی خدا کی پرستش کے مقامات نہیں ہیں، دراصل وہ در حقیقت بچڑوں کی پوجا کرنے کے مقامات بنی اسرائیل قوم میں تھے۔ بیت ایل جلجال میں وہ حقیقی خدا کی در حقیقت پرستش کرنے کے لیے نہیں آتے تھے۔ حقیقی خدا کی پرستش کا مرکزی مقام جو تھا وہ کیا تھا؟ یروشلیم تھا۔ لیکن چونکہ بنی اسرائیل قوم کے 10 قبیلے یروشلیم سے، یہودا کے قبیلے سے، بنیامین کے قبیلے سے ناراض ہو کر دور چلے گئے تھے، اس لیے انہوں نے زندہ خدا کو چھوڑ کر، حقیقی خدا کی عبادت کرنے کو چھوڑ کر، انہوں نے بت پرستی کے چرچز قائم کر دیے۔ انہوں نے بت پرستی کی عبادت گاہیں بیت ایل اور جلجال میں قائم کر لی، اور دیکھیں وہ نقل کیسے کرتے ہیں، کاپی کیسے کرتے ہیں۔ صبح و شام جیسے ہیکل میں بخور جلایا جاتا ہے، جنہیں قربانی شاماں کی ہوئے، یعنی جس طرح ہیکل میں شام کو بھی قربانی گزرانی جاتی تھی، بخور جلایا جاتا تھا اور صبح کو بھی جلایا جاتا تھا۔ یربعام نے جو کاہن نہیں تھے ان کو کاہن بنا دیا، انہوں نے پوری نقل کی، لیکن پرستش کس کی کر رہے ہیں؟ بیلوں کی پوجا کر رہے ہیں، بچڑوں کی پوجا کر رہے ہیں، زندہ خدا کی نہیں بلکہ جھوٹے خداؤں کی، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ اس لیے جب اموس نے ان کو دیکھا تو اس نے کہا، بیت ایل میں آؤ اور گناہ کرو، جلجال میں آؤ کثرت سے گناہ کرو۔ در حقیقت وہ ان کی
دلی حالت کو اور ظاہری حالت کو جانتا ہے کہ وہ کلی طور پر خدا کے ساتھ وفادار نہیں ہے، وہ ظاہر اور باطن سے۔ میرے عزیزوں، بنی اسرائیل قوم خاص طور پر موسیٰ کے زمانے میں نہ صرف ظاہری طور پر ریاکار تھی بلکہ وہ باطن میں بھی ریاکار تھے، اور انہوں نے ریاکاری یہ کی تھی کہ وہ ظاہر یہ کر رہے تھے کہ ہم زندہ خدا کی پوجا کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت یربعام نے تو ان کو بیلوں کی پوجا کرنے کی، بچوں کی پوجا کرنے پر لگا دیا تھا۔ وہ خدا کو چھوڑ کر اور خداؤں کی پوجا کرنے لگ پڑے تھے۔ اس لیے میرے عزیزو، خداوند اپنے بندہ آموز کے وسیلے سے ان کی ملامت کرتا ہے۔ بیتیل میں آؤ گناہ کرو، جلجال میں آؤ کثرت سے گناہ کرو۔ میرے عزیزو، اگر ہم اس حوالے کو خاص طور پر پڑھیں، 5 ایسے مقامات ہیں جو بڑے غور طلب ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی طرف اپنی توجہ لگائیں۔ میرے عزیزو، بنی اسرائیل قوم کو خداوند کہہ رہا ہے کہ گناہ کرو، آؤ گناہ کرو، بیتیل میں گناہ کرو، جلجال میں گناہ کرو۔ میرے عزیزو، خدا کیوں اگر وہ تنزل بھی کہہ رہا ہے کہ گناہ کرو، خدا چاہتا نہیں ہے کہ کبھی انسان گناہ کرے، کیونکہ خدا کی آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ وہ کبھی کو دیکھ نہیں سکتی، کیونکہ بار بار خدا نے اپنے نبیوں کے وسیلہ سے، اپنے خادموں کے وسیلہ سے، اپنے نبیوں کے وسیلہ سے ان کے پاس میرے عزیزو توبہ کا پیغام بھیجا، ایسے حالات کو ان کی زندگی میں برپا کیا، لیکن اس کے باوجود وہ میرے عزیزو خدا کے کلام کی طرف راغب نہ ہوئے۔ پہلی بات دیکھیں، خداوند کہہ رہا ہے میں نے تمہارے ہر شہر میں دانتوں کی صفائی اور ہر مکان میں روٹی کی کمی دی۔ پہلی بات خدا کہہ رہا ہے، غور کیجئے، میں نے تمہارے شہروں میں دانتوں کی صفائی اور تمہارے ہر مکان میں روٹی کی کمی دی، لیکن خداوند کہہ رہا ہے میں نے تم کو بھوک اور افلاس سے گزرنے دیا تاکہ تم میری طرف راغب ہو۔ لیکن 6 آیت کے آخری حصے میں لکھا ہے تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے۔ میں نے تم کو دانتوں کی صفائی اور تمہارے ہر مکان میں روٹی کی کمی دی، تم بھوک اور افلاس کی وجہ سے مارے مارے پھرے۔ خداوند کہہ رہا ہے مگر تم پھر بھی میری طرف رجوع نہ لائے۔ پھر کہہ رہا ہے خداوند میں نے 3 مہینے پہلے جب فصل پکنے کے قریب تھی، میں نے بارش کو روک لیا، میگھ کو روک لیا، ایک قطعے پر میں نے بارش کو برسایا اور دوسرا خالی چھوٹ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ بستیاں ویران ہوئیں، آوارہ ہوئی، لوگ بھوک اور پیاس کی وجہ سے مارے مارے پھرے، لیکن خدا 8ویں آیت میں کہتا ہے تو بھی تو میری طرف رجوع نہ لائے۔ خدا فرماتا ہے، پہلے کہتا ہے دانتوں کی صفائی، بھوک، روٹی نہیں تھی، دانت کون صاف کرتا ہے؟ جو کچھ کھاتا ہے۔ جب ہم کوئی نوالا کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، تو اکثر اوقات ہمارے دانتوں میں کچھ پھنس جاتا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے میں نے تم کو دانتوں کی صفائی اور تمہارے ہر مکان میں روٹی کی کمی دی، مگر تم میری طرف رجوع نہ لائے۔ میں نے تم پر بارش نہ برسائی، تمہاری بستیاں اجڑ گئیں، پھر بھی تم رجوع نہ لائے۔ تیسری مرتبہ کہتا ہے پھر میں نے تم پر باد سموم کہرونی کی آفت بھیجی، تمہارے بے شمار باغ، داغستان، انجیر، زیتون کے درخت ٹڈیوں نے کھا لیے، تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے۔ میں نے تیسری آفت تم پر بھیجی۔ پہلی آفت کیا تھی؟ بھوک، دانتوں کی صفائی، شہروں میں روٹی کی کمی، تم میری طرف رجوع نہ ہوئے۔ میں نے بارش نہ برسائی، پھر بھی تم میری طرف رجوع نہ ہوئے۔ میں نے ایک ہوا کو چلایا، باد سموم کو چلایا، ٹڈیاں آئیں، انہوں نے تمہاری فصلوں کو برباد کیا، مگر خدا پھر بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے۔ تیسری دفعہ اسی باب کے اندر خدا چوتھی دفعہ کہتا ہے میں نے مصر سے وبا بھیجی، تمہارے جوانوں کو تلوار سے قتل کیا،
تمہارے گھوڑے چھین لیے، تمہاری لشکرگاہ کی بدبو تمہارے نتھنوں میں پہنچی، تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے۔ خداوند فرماتا ہے چوتھی بات، پہلے دوسری بات، تیسری بات کرتا ہے، پھر چوتھی بات خداوند کرتا ہے، مصر سے آفت آئی، تمہارے جوان مارے گئے، تمہارے نتھنوں میں ہلاک ہونے والوں کی بدبو پہنچی، مگر تم میری طرف رجوع نہ لائے۔ پھر پانچویں آفت کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے، میں نے تم میں سے بعض کو الٹ دیا، جیسے خدا نے سدوم اور عمورہ کو الٹ دیا، اور تم اس لکٹی کی مانند ہوئے جو آگ سے نکالی گئی۔ لکٹی کہتے ہیں جو نہیں ہوتا، جو آگ میں ہم جو نکال لیتے ہیں لکڑی، جو تھوڑی سی جلی ہو یا بالکل جل کے ختم ہو چکی ہو، اسے لکٹی کہتے ہیں۔ خدا کہتا ہے تمہاری ایسی حالت ہو گئی، میں نے سدوم اور عمورہ کی طرح جس طرح میں نے آگ اور گندک نازل کی ان کے گناہوں کی وجہ سے، میں نے تمہاری کچھ شہروں کو ایسا بھی کر کے دیتا ہے دیکھا، لیکن وہ کہتا ہے پھر بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے۔ 5 طرح کی افات کا، 5 طرح کی سزاؤں کا تبیہ کے ذرائع خداوند استعمال کرتا ہے کہ شاید میں ایک سزا دوں اور یہ بدل جائے، لیکن وہ پھر بھی ریاکار رہے۔ خداوند نے بارش کی دوسری سزا بھیجی، ان پر بارش نہ ہونے دی، لیکن وہ پھر بھی خداوند کی طرف گامزن نہ ہوئے۔ خداوند نے ٹڈیوں کو بھیجا، باد سموم کو بھیجا، وہ پھر بھی خداوند کی طرف راغب نہ ہوئے۔ خداوند نے مصر کی فوجوں پر ان پر حملہ کروایا، وہ پھر بھی خداوند کی طرف راغب نہ ہوئے۔ خداوند نے سدوم اور عمورہ کی طرح بنی اسرائیل کے شہروں کو برباد کی، مگر وہ پھر بھی خداوند کی طرف رجوع نہ لائے۔ کیوں؟ ان کے اندر ریاکاری کا گناہ تھا، وہ ریاکار بن چکے تھے، وہ ظاہر اور باطن سے کلی طور پر ریاکار بن چکے تھے۔ گناہ ان کی زندگی کے ظاہر و باطن کا گویا مکمل حصہ بن چکا تھا۔ وہ بار بار کلام سننے کے باوجود دس سے مس نہیں ہوتے۔ ان کو نبیوں نے کلام سنایا، خدا نے تنبیہ کے بے شمار یہ 5 ذرائع بھی استعمال کیے، لیکن پھر بھی وہ بیتیل میں گناہ کرتے رہے، وہ جلجال میں گناہ کرتے رہے۔ دراصل اموس ان کو کہنا کیا جاتا ہے کہ بیتیل خدا کا مقرر کردہ مقام نہیں جہاں پر تم عبادت کرو، جلجال خدا کا مقرر کردہ مقام نہیں جہاں پر تم اس کی عبادت کرو، یروشلیم در حقیقت خدا کا مقرر کردہ مقام ہے جہاں میں نے اپنا نام رکھا ہے۔ دراصل خدا ان کو اس طرف لے جانا چاہتا ہے، لیکن میرے عزیزو بنی اسرائیل قوم پھر بھی بیتیل اور جلجال میں گناہ کرتے رہے، کثرت سے گناہ کرتے رہے۔ مذہبی مقامات بائبل میں ضرور ان کی اہمیت تھی، انہوں نے یہ سمجھا کیا ضرورت ہے یروشلم جانے کی، ہم یہی عبادت کر لیتے ہیں۔ میرے عزیزو یقیناً میں آج یہ سمجھتا ہوں کہ نئے عہدنامے میں خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کے مطابق، کیونکہ سامری عورت نے کیا کہا کہ ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی، وہ سمجھ رہی ہے کہ شاید خداوند یسوع مسیح اس بات کی تعریف کرے گا کہ ٹھیک ہے یہ تم نے سامریا کے پہاڑ پر پرستش کی، لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا نہ اس پہاڑ پر نہ اس پہاڑ پر، بلکہ خداوند کے پرستار روح اور سچائی سے جہاں کہیں بھی میری پرستش کریں گے میں ان کے بیچ میں ہوں گا۔ میرے عزیزو خداوند کی اگر وہ پرستش بیتیل اور جلجال میں بھی حقیقی طور پر کرتے، ریاکاری سے پاک ہو کر وہ بیتیل اور جلجال میں ہی عبادت کرتے، تو خداوند ان کی عبادت کو قبول کر لیتا۔ میرے عزیزو ان کی ایک تاریخی اہمیت تو تھی، لیکن بنی اسرائیل قوم کے دل خدا کی حقیقی پرستش پر مائل نہ تھے، اور وہ سچے خدا کی پرستش کرنے کی بجائے وہ ریاکاری کی پرستش کر رہے تھے۔ مقدس مقامات میں جو ماضی میں ان کی ایک خاص اہمیت رہی تھی، جہاں خدا نے بیتیل اور جلجال کے مقامات پر جیسے خدا نے جس طرح میں نے بیان کیا بڑے بڑے کام کیے تھے، انہوں نے ان دونوں مقدس مقامات کو بدکاری
के अड्डे बना दिया, रियाकारी के मस्कन बना दिया। और इसीलिए खुदा उनका बंदा हमूस उनकी गुनाह को पर जाहिर करता है, बैतेल में आओ और गुनाह करो, जिलजाल में कसरत से गुनाह करो, हर सुबह अपनी कुर्बानियां हर तीसरे रोज दायकी लाओ, शुक्रगुजारी करो, हदिया का खमीर के साथ आग पर गुजरानो, रजा की कुर्बानियों का ऐलान करो, उसको मशहूर करो, क्योंकि ऐ बनी इस्राइल ये सब काम तुमको पसंद है। रियाकारी का जो बहुत बड़ा जो पहलू जिससे रियाकार शख्स पहचाना जा सकता है वो शोहरत चाहता है, वो मशहूरी चाहता है, हदिया देता है वो चाहता है मशहूर हो, वो दुआ करता है वो चाहता है कि दूसरे उसको पहचाने, वो रोजा रखता है तो वो दूसरों पर बार बार उस रोजे को जाहिर करने की कोशिश करता है। उसको मशहूर करो क्योंकि ऐ बनी इस्राइल ये सब काम तुमको पसंद है। बनी इस्राइल कौम के ये 10 कबाइल अगर खुदावंद की परस्तश बैतेल और जिलजाल को बिल्कुल यरूशलेम के मुकाबिल मुकद्दस मुकामात समझते हुए खुदा की सच्ची परस्तश करते तो खुदा उनकी परस्तश को कबूल कर लेता। लेकिन हमारे इकबार के जो दूसरे लोग हैं उनको शायद इतने ज़बूर नहीं आते जितने उसको। 6 दिन वो गलत काम करने वाले होते हैं, लेकिन 7वें दिन 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए जब वो इबादती मुकामात के अंदर होते हैं तो वो ऐसे जाहिर करते हैं जैसे खुदा के सच्चे परस्तार हैं। अगर मुझ में और आप में कोई ऐसा शख्स है जिसके अंदर जादूगरी का गुनाह पाया जाता है, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने कुछ गैर इकवाम के जादू सीखे हुए हैं और कुछ लोगों ने बाइबल मुकद्दस के चिल्ले काटे हुए हैं, 23 ज़बूर का, कुछ लोगों ने मुकाशवा 4 बाब का चिल्ला काटा हुआ है, कुछ लोगों ने 91 ज़बूर का चिल्ला काटा हुआ है। और वो जब ऐसे लोग दुआ करते हैं उनको बड़ा शौक होता है लोगों की बदरूहें निकालने का, वो घरों में जाते हैं, वो साथ साथ दुआ करते हैं, साथ साथ वो पिटाई करते हैं। मेरे दिलो मेरी कई दफा ऐसे साधुओं से मुलाकात हुई है जो तरह हकीकत चिल्ले के जरिए से, जादू के जरिए से बदरुआ को निकालते हैं, लेकिन इबादती मुकामात में वो पहले बैठते हैं। कि बहुत साल पहले ऐसा हुआ, हमारे गांव में एक शख्स बीमार था, एक साधु जी को वहां पर बुलाया गया, उसने पहले ज़बूर गाने शुरू किए, फिर कलाम सुनाया और कलाम सुनाने के बाद उसने कहा जी अब हमारा काम शुरू होगा। वो बैठ गया, एक औरत को दरमियान में बिठा लिया, उसके बाल खोले गए, वो दरमियान में घूमने लगी और अजीब सा मंजर, दर हकीकत वो कान पर अपने हाथ रखकर एक मंत्र पढ़ता था, कुछ पढ़ता था मुंह में, और इस तरह से वो जाहिर ये कर रहा था और दूसरे लोगों को कहता था आप जी ज़बूर गाएं 141 जोर जोर के साथ। मेरे अज़ीज़ों, हमारी कलीसियाओं में आज भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनके नाम के साथ मसीह लगा हुआ है, लेकिन वो जादूगरी के गुनाह में लथपथ है। जादूगरी उनकी जिंदगी का हिस्सा है, उनका खाना पीना, उनके खानदान का चूल्हा उस रोजगारी के कमाई से चलता है। वो कभी कभार पासबानों पर अपनी बर्तरी दिखाने के लिए कि हमारे पास ज्यादा ताकत है, वो इन चिल्लों को काटते हैं और गलत तरीके से दूसरों को शिफा देने की कोशिश करते हैं। और मेरे अज़ीज़ों, मैं ये समझता हूँ अगर ऐसे लोग हमारी कलीसियों के अंदर पाए जाते हैं तो ये भी एक तरह की रियाकारी है। रियाकारी का गुनाह जो है वो पाया जाता है। तो इसके साथ साथ मैं समझता हूँ जादूगरी करने वाला भी रियाकार है, इसके साथ साथ बुत परस्ती करने वाले भी लोग। मेरा मुशाहिदा, मेरी 11वां साल है मुझे पासबानी खिदमत में, मैंने अपनी आंखों से लोगों का मुशाहिदा किया है जो इतवार के दिन चर्च जाते हैं, हर कन्वेंशन में जाते हैं, वहां पर खुदा का कलाम सुनते हैं, वो बड़े बड़े हदिया जात भी देते हैं, वो कोई कन्वेंशन नहीं छोड़ते, कोई मुकाम नहीं छोड़ते, लेकिन जब सेवन शरीफ का मेला आता है उधर भी चले जाते हैं बस पे बैठ के। जुमेरात को वो किसी पीर के लिए चिराग भी जलाते हैं, बकरे भी देते हैं, काले मुर्गे भी देते हैं। मैं और अहमद साहब जिस जगह से ताल्लुक़ रखते हैं, हम अपनी आंखों से ऐसे लोगों को देखते हैं।
बसें जाती हैं भर भर कर सहम शरीफ के मेले पर क्रिश्चियन लोगों की। क्या ये रियाकारी नहीं कि हम इतवार के दिन, हम क्रिसमस के दिन, हम कन्वेंशन के दिन तो हम मसीही लगे, लेकिन दर हकीकत हमारे अंदर बुत परस्ती का गुनाह पाया जाता है। मेरे अजीजों, अगर आज हम में कोई ऐसा है जो खुदा यीशु मसीह के अलावा किसी चीज को या किसी शख्स को यीशु से बढ़कर दर्जा और मुकाम देता है, तो मेरी नजर में वो भी रियाकार है। कलाम में लिखा है, तुम कब तक दो ख्यालों में डामाडोल रहोगे। जो दो दिला है वो ये ना समझे कि उसे खुदावंद से कुछ मिलेगा। अगर हम दो कश्तियों के सवार होंगे, साथ साथ हम यीशु मसीह की पूजा करेंगे, और जब कोई बीमारी आ गई, माली परेशानी आ गई, तो जादूगर के पास चले गए। हमें ऐसी बुत परस्ती के गुनाह से जब हम किसी मुश्किल में हो, परेशानी में हो, जादूगरों के पास चले जाए, कभी नहीं जाना चाहिए। इसे मैं बुत परस्ती समझता हूँ, ये भी रियाकारी है। बहुत साल पहले की बात है, हमारे एक अजीज, उनकी शादी थी और वो सारा सेट किसी ने पर्स से निकाल लिया। अगर हम चर्च आए हैं तो बाहर जाकर हम नशा करते हैं, हम नशा बेचते हैं, हम इतवार को इबादत में आते हैं और फिर दमदरूद करने वालों के पास जाते हैं, जादूगरों के पास जाते हैं, या खुद जादूगर हैं, तो ये रियाकारी है। हमें इस रियाकारी के गुनाह से तौबा करने की ज़रूरत है। वो आखिरी ये आपकी तरफ आएंगे जो इसी वाले के अंदर है। 12वीं आयत में लिखा है, चौथा बाब 12वीं आयत, पस है इस्राएल, मैं तुझसे यही करूँगा, और चूँकि मैं तुझसे यूँ करूँगा, इसलिए इस्राएल तो खुदावंद अपने खुदा से मुलाकात की तैयारी कर। अपील के तौर पर ये आयत मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर हम मसीही हैं और जादूगर हैं तो रियाकार है। अगर हम बुत परस्ती करते हैं, जादूगरों के पास जाते हैं, तो हम रियाकार हैं। अगर हम नशा करते हैं, नशा बेचते हैं, अगर हम किसी और सोच से खुदा के घर की बारगाहों के अंदर आते हैं, फिर खा हदिया दें, फिर खा हम ऊंची दुआ करें, या किस तरह से भी दूसरों पर अपनी रूहानियत को जाहिर करें, हम रियाकार हैं। जो चैनल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो यही है। अमोस कहता है, और चूंकि मैं तुझसे यूं करूँगा, इसलिए ऐ इस्राएल तो खुदावंद अपने खुदा से मुलाकात की तैयारी कर। अगर तू जादूगर है, अगर तू नशा करने वाला है, अगर तू जादूगरों के पास जाता है, यानी बुत परस्ती करता है, पीरों फकीरों के पास जाता है, मंदिरों पे जाता है, तू दूसरों की कब्रों पे जाता है, लेकिन साथ साथ तेरे नाम के साथ मसीह लगा हुआ है, तो मेरे अजीजों, हमें आज गौर करने की ज़रूरत है कि कहीं हम रियाकार तो नहीं। ये रियाकारी का गुनाह हमारी ज़िंदगी में है, तो हमें तौबा करने की ज़रूरत है। मूसा कहता है, इसलिए ऐ इस्राएल तू खुदावंद अपने खुदा से मुलाकात की तैयारी कर, क्योंकि खुदा यीशु मसीह क्या कहता है, देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफ़िक देने के लिए अजर मेरे पास है। 2 कुरिन्थियों 5वां बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि ज़रूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल जाहिर किया जाए, और हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन में रहकर किए हैं, खा भले हो खा बुरे हैं। वाइस की किताब में भी लिखा है, जवान अपनी जवानी के अय्याम में अपना जी बहला, अपनी आंखों की मंसूरी में चल, लेकिन याद रख के इन सब बातों के लिए खुदा तुझे अदालत में लाएगा। फिर वो कहता है, पेशतर इससे कि चांदी की डोरी खोली जाए और सोने की डोरी तोड़ी जाए, और गड़ा चश्मा पर फोड़ा जाए और हौफ का चरख टूट जाए। अब सब कुछ सुनाया गया है। हाथ से कलाम ये है, खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान, क्योंकि खुदा हर एक फेल को, हर एक चीज़ के साथ, खा वो भली हो खा वो बुरी हो, अदालत में लाएगा। रियाकारी का मजमून रखने का मकसद है, रियाकारी के गुनाह को खुदा ने इसलिए जाहिर किया ताकि लोग अपने बातन में उस रियाकारी के गुनाह को देखें और उनसे तौबा करें। आज मैं आपको दावत देना चाहता हूँ, अगर आप इन बयान करदा गुनाहों
کے مرتکب ہوئے ہیں، جادوگروں کے پاس جاتے رہے ہیں، جادوگری کرتے رہے ہیں، یا نشہ کرتے رہے ہیں، یا نشہ بیچتے رہے ہیں، یا کسی اور غرض سے آپ خدا کے گھر میں آتے ہیں لیکن خدا کی عبادت سچے طور پر نہیں کرتے، تو یہ ریاکاری ہے۔ آج میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں آپ توبہ کریں۔ کلام میں لکھا ہے پس توبہ کرو